بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، پاکستان میں جمہوریت پر پہلی کاری ضرب لگانے اور غیر سیاسی اداروں کو سیاست میں ہمیشہ کے لیے دخیل کرنے کا اعزاز ایک ہی شخص کے پاس ہے، وہ ہے اسکندر مرزا۔ یہ صاحب کوئی اور نہیں بلکہ بدنام زمانہ میر جعفر کے پڑپوتے ہیں۔ وہی میر جعفر جس نے بنگال میں مرد مجاہد نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی فتح کے دروازے کھول دیے تھے۔ یقیناً ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ مضبوط کر کے مسلمانان ہند کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے غدار تو ہزاروں ہیں، لیکن جو ذلت اور رسوائی میر جعفر اور بعد ازاں میر صادق کے حصے میں آئی وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ تو پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پہلے صدر اسکندر مرزا اسی میر جعفر کے خانوادے سے ہیں۔ اپنے پردادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسکندر مرزا نے دور غلامی میں انگریزوں کی خوب خدمت کی اور آزادی ملنے کے بعد پاکستان کو اپنی سازشوں اور ریشت دوانیوں کا نشانہ بنا کر غیر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسکندر مرزا نے 13 نومبر 1899 کو مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں میر جعفر کے پوتے فتح علی مرزا کے گھر جنم لیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے کالج کی تعلیمی زندگی میں قدم رکھا ہی تھا کہ انگلینڈ کے رائل ملٹری کالج سینٹ ہرسٹ میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسکندر مرزا ہندوستان واپس آئے تو برطانوی ہند کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے صوبہ سرحد یعنی موجودہ KPK میں مرزا نے انگریزی فوج کی طرف سے مختلف لڑائیوں میں حصہ لیا اور قبائلی پٹھانوں کے خلاف بے رحمانہ جنگی کارروائیاں کر کے انگریزوں پر اپنی وفاداری کی دھاک بٹھا دی۔ ان کی سلطنت برطانیہ سے بے مثال عقیدت اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے انہیں اپنے مخصوص مقاصد کے تحت فوج سے انڈین پولیٹیکل سروس میں بھیج دیا۔ صوبہ سرحد کے کئی علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر تعینات رہنے والے اسکندر مرزا نے انگریزی حکومت کے مفادات کی نگہبانی دل و جان سے کی اور حکومتی مخالفین اور آزادی پسندوں پر کبھی کھلے عام تو کبھی مکاری سے ایسے مظالم ڈھائے کہ جلد ہی ان کا نام چنگیز خان پڑ گیا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ کرنل کے فوجی رینک پر بحال ہو کر ڈیفنس سیکٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کچھ عرصہ میں ہی وزیر اعظم لیاقت علی خان کی منظوری سے انہیں بریگیڈیئر کے عہدے سے بائی پاس کر کے براہ راست میجر جنرل بنا دیا گیا۔ 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر اور بعد ازاں وزیر داخلہ بنائے گئے، جبکہ دولت مشترکہ اور کشمیر کے معاملات بھی ان کے حوالے کر دیے گئے۔ اپنی جوڑ توڑ کی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ پاکستانی افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مدد سے غلام محمد کو ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا کر وہ 6 اکتوبر 1955 کو باقاعدہ گورنر جنرل بن بیٹھے اور 1956 میں پاکستان کا نیا آئین نافذ ہونے کے بعد وہ پاکستان کے پہلے صدر بھی بن گئے۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے طاقتور ترین صدر یا دوسرے لفظوں میں بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختصر عرصے میں 4 وزرائے اعظم چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر اور فیروز خان نون کو اقتدار میں لا کر انہیں بری طرح ناکام کر چکے تھے۔ 1956 کے آئین سے ناخوش اسکندر مرزا دراصل یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت میں لا کر بھی ملک کی ترقی کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس لیے ایسی جمہوریت کسی کام کی نہیں ہے۔ جمہوریت کے سخت مخالف اسکندر مرزا اپنی شخصی آمریت کو دوام بخشنے کے لیے مسلسل ایسے اقدامات کر رہے تھے جن سے عوام کے دلوں میں سیاستدانوں اور سیاسی سرگرمیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور وہ اسکندر مرزا کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اقتدار سونپ دیں۔ چنانچہ ریپبلکن کے نام سے اپنی پارٹی بنا کر مفاد پرست سیاستدانوں کا ایسا ٹولہ تیار کیا جو ان کے اشارے پر سازشوں کے جال بنتا رہا۔ اسکندر مرزا کے اشارے پر حکومتیں بنتی رہیں اور ٹوٹتی بھی نہیں، یہاں تک کہ انتخابات کا راستہ روکنے کے لیے اسکندر مرزا نے ملک میں سیاسی بحران کا بہانہ بنا کر 7 اکتوبر 1956 کو آئین معطل کر کے اسمبلیاں توڑ دیں اور پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا۔
अपने देरीना दोस्त जनरल अयूब खान, बाद अज़ां फील्ड मार्शल अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर वो तवील अरसा पाकिस्तान पर हुकूमत के लिए पर तोलने ही लगे थे कि उनके फौजी मुशीरों ने ये कहकर उन पर कयामत ढा दी कि आइन मुअत्तल करने के बाद आप सदारत के ओहदे से हाथ धो चुके हैं और अब जनरल अयूब खान ही मुल्क के सरबराह हैं। और अयूब खान वाकई सरबराह बन गए। ठीक 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को चंद फौजी जर्नैलों ने गन पॉइंट पर इंतहाई नारवा सलूक के बाद इस्कंदर मिर्जा को ऐवान सदर से बेदखल करके अपनी ईरानी बेगम नाहिद मिर्जा के हमराह लंदन जलावतन कर दिया। बरतानवी और ईरानी इमदाद और एक होटल में मुलाजमत के सहारे उन्होंने अपने बकिया दिन गुजारे। 1969 में आर्ज़े कल्ब के बायस इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत पाकिस्तान लाकर दफनाने तक न दी गई। चुनांचे 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में की अमली तफसीर बने इस्कंदर मिर्जा को शाह ईरान के हुक्म पर तेहरान ले जाकर दफना दिया गया। ये था मीर जाफर के पड़पोते का अंजाम, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब-खून मार कर मार्शल लॉ नाफिज किया और अस्करी इदारों को इख्तिदार तक रसाई का वो चस्का लगाया कि बाद में भी जमहूरियत की बिसात कई बार लपेट कर कौमी मफाद के नाम पर इख्तिदार तक रसाई हासिल की गई और ये सिलसिला आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है।